ٹرین چلتی رہی، پلیٹ فارم خالی ہو گیا، مگر دو دل جو پیچھے نہیں رہتے ہر فاصلے میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اچانک ایک نے برت کے اوپر دوسری کی ٹانگوں کو۔ کہانی آخری ٹرین۔ ریلوے اسٹیشن اس رات کچھ زیادہ ہی خاموش تھا، جیسے پٹریوں نے بھی سانس روک رکھی ہو۔ پلیٹ فارم نمبر 2 پر پیلی بتیوں کی مدھم روشنی میں وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عارف کی آنکھوں میں وہی الجھن تھی جو پچھلے 6 مہینوں سے اس کے اندر پل رہی تھی، اور سلیم کے چہرے پر وہ سکون جو صرف فیصلہ لینے کے بعد آتا ہے۔ آخری ٹرین کے آنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، مگر دونوں جانتے تھے کہ اصل جدائی تو کب کی ہو چکی ہے۔ وہ دن جب سلیم نے کہا تھا کہ کچھ رشتے نام مانگتے ہیں اور ہم نام دینے سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ روز ملتے رہے، وہی چائے، وہی بینچ، وہی خاموش مسکراہٹیں۔ مگر آج سب کچھ بدل رہا تھا۔ سلیم کا بیگ اس کے پاؤں کے پاس رکھا تھا اور عارف کی انگلیاں بے اختیار مٹھی میں بند تھی، جیسے وہ کسی چیز کو پکڑ کر روک لینا چاہتا ہو، مگر جانتا ہو کہ ہاتھ بڑھانا بھی ممکن نہیں۔ عارف نے آہستہ سے کہا، تمہیں یاد ہے پہلی بار ہم یہاں ملے تھے؟ سلیم مسکرایا، ہاں، تب بھی ٹرین لیٹ تھی اور ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں سے بھاگ رہے تھے۔ وہ ہنسے نہیں، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اس نظر میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں میں کچھ نہیں آیا۔ وہ راتیں جب سلیم بیمار تھا اور عارف صرف خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ صبح جب عارف کی تکن صرف سلیم کی موجودگی سے اتر جاتی تھی، وہ لمحے جب دونوں جانتے تھے کہ یہ دوستی نہیں مگر محبت کہنے کی ہمت بھی نہیں۔ پلیٹ فارم پر اعلان ہوا تو سلیم نے گہری سانس لی۔ مجھے جانا ہوگا۔ عارف نے سر ہلایا مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے ہوں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وقت رک سا گیا۔ سلیم نے آہستہ سے عارف کے قریب جھک کر اس کے ماتھے کو اپنی پیشانی سے چھوا۔ یہ لمس نہیں تھا، صرف ایک وعدہ تھا۔ پھر سلیم نے اس کے رخسار کے قریب آ کر ایک نرم سا بوسہ دیا، ایسا بوسہ جس میں خواہش نہیں بلکہ شکر تھا۔ عارف کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے اندر برسوں کی پیاس آنسو بن کر بھر آئی، مگر وہ رویا نہیں۔ اس نے بس دھیمی آواز میں کہا، اگر یہ آخری نہ ہوئی تو؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ ٹرینیں آخری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کیا کھویا۔ ٹرین آ گئی، دروازے کھلے، لوگ اترے چڑھے۔ سلیم نے بیگ اٹھایا، ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، عارف وہی کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی ملاقات میں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی آنکھوں میں ایک مکمل محبت تھی جو کسی انجام کو محتاج نہیں تھی۔ ٹرین چل پڑی۔ سلیم کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ عارف ہاتھ نہیں ہلا رہا تھا، بس مسکرا رہا تھا، اور اسی مسکراہٹ میں وہ دونوں جان گئے کہ کچھ محبتیں ساتھ رہنے سے نہیں بلکہ بچھڑ کر امر ہو جاتی ہیں۔ ٹرین کے گزر جانے کے بعد پلیٹ فارم کی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی، جیسے ہر آواز اپنے ساتھ سلیم کو بھی لے گئی ہو۔ عارف دیر تک وہیں کھڑا رہا، نہ جانے کیوں اس کے قدم اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن سے تیز لگ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جدائی صرف فاصلے کا نام نہیں بلکہ وہ خلا ہے جو کسی کے چلے جانے کے بعد اندر رہ جاتا ہے۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا، سیدھا اسی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں وہ دونوں اکثر خاموشی بانٹتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ سلیم کیسے باتوں کے درمیان رک کر آسمان کو دیکھتا تھا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو، اور پھر مسکرا کر کہتا تھا، کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہیں۔ عارف نے آنکھیں بند کی تو سلیم کی آواز، اس کی خوشبو، اس کی سانسوں کی نرمی سب ایک ساتھ لوٹ آیا۔ وہ دن یاد آیا جب سلیم نے پہلی بار اس کی پیشانی کے قریب آ کر آہستہ سے کہا تھا، تم قریب ہو تو سب ٹھیک لگتا ہے۔ تب عارف نے کچھ نہیں کہا تھا، صرف مسکرا دیا تھا، مگر دل نے وہ جملہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے۔ عارف اپنی معمول کی زندگی میں لوٹ آیا، مگر ہر شام اس اسٹیشن کے راستے سے گزرنا اس کی مجبوری بن گئی، جیسے وہ سلیم کو نہیں بلکہ خود کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ایک شام بارش ہونے لگی، پلیٹ فارم پر وہی مدھم روشنیاں جل رہی تھی، اور اسی بینچ پر بیٹھے بیٹھے عارف نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو سانس رک سی گئی۔ سامنے سلیم کھڑا تھا، تھکا ہوا، بھیگا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی مانوس روشنی۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں حرکت کرنا بھول گئے۔ پھر سلیم نے دھیرے سے کہا، میں چلا گیا تھا مگر دل وہیں رہ گیا تھا۔ عارف کھڑا ہوا، فاصلہ اب بھی قائم تھا مگر خاموشی میں چیخ چھپی ہوئی تھی۔ بارش تیز ہو گئی، سلیم ایک قدم قریب آیا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی، کچھ سفر ادھورے رہ جائے تو واپس آنا پڑتا ہے۔
عارف کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. اس نے آہستہ سے کہا میں نے تمہیں ہر دن اسی جگہ محسوس کیا. سلیم مسکرایا, وہی نرم مسکراہٹ جس میں وعدہ بھی تھا اور خوف بھی. وہ دونوں بارش میں کھڑے تھے, نہ کوئی جلدی نہ کوئی ہجوم, صرف وہ لمحہ جو برسوں باری تھا. سلیم نے عارف کے قریب جھک کر اس کے ماتھے کے قریب اپنی پیشانی ٹکرائی جیسے پچھلی جدائی کا جواب دے رہا ہو. پھر اس نے رخسار کے پاس ایک ہلکا سا بوسہ دیا, ایسا جیسے بارش کا قطرہ خاموشی سے اترتا ہے. عارف نے آنکھیں بند کر لی, اس کے اندر ہی ٹوٹ پوٹ جیسے جڑنے لگی ہو. اس نے دھیمی آواز میں کہا اس بار آخری تو نہیں؟ سلیم نے سر ہلایا, نہیں, اس بار ہم نام نہیں دیں گے, بس ایک ساتھ چلیں گے. دور کہیں ٹرین کی سیٹی سنائی دی, مگر اس بار کوئی بے چینی نہیں تھی. دونوں جانتے تھے کہ یہ ٹرین کسی کو جدا کرنے نہیں آئی. بارش میں کڑے وہ دو سائے اب بھی ایک دوسرے کو چھوئے بغیر قریب تھے, مگر دل اس فاصلے سے آزاد ہو چکے تھے. اور پلیٹ فارم نمبر 2 جو کسی جدائی کا گواہ تھا اب خاموش محبت کا ٹھکانہ بن چکا تھا. بارش تھم چکی تھی, مگر پلیٹ فارم نمبر 2 کی فضا میں نمی ابھی تک رکی ہوئی تھی, جیسے ہوا بھی جانتی ہو یہاں کچھ مکمل ہوا ہے. سلیم اور عارف آہستہ آہستہ اسٹیشن کے آخری سرے کی طرف چل پڑے. قدموں میں جلدی نہیں تھی, نہ ہی کوئی بات کرنے کی بے چینی. دونوں جانتے تھے کہ بعض خاموشیاں باتوں سے زیادہ سچی ہوتی ہے. عارف کو یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اس کا سانس اپنی رفتار پہ آیا ہو. سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دل سے نکال دوں. عارف نے جواب نہیں دیا, صرف اتنا سوچا کہ کچھ کوششیں اس لیے ناکام ہوتی ہے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. وہ بینچ جس پر کبھی جدائی نے ڈیرے ڈالے تھے اب ان کے سامنے تھا. دونوں بیٹھ گئے, درمیان میں وہی فاصلہ, مگر اب اس فاصلے میں خوف نہیں تھا. سلیم نے بتایا کہ وہ جہاں گیا کام کیا, لوگوں میں گھرا رہا, مگر ہر رات سونے سے پہلے اسے وہی اسٹیشن یاد آتا رہا, وہی مدم لائٹس, وہی ایک آدمی جو بغیر مانگے اس کا انتظار کر رہا. عارف نے سر جھکا لیا, اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. اس نے آہستہ سے کہا میں نے تمہارا انتظار نہیں کیا, میں نے بس تمہیں چھوڑا نہیں. سلیم نے اس جملے کو جیسے سینے میں پسا لیا. وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا, رات گہری ہو رہی تھی, پلیٹ فارم تقریباً خالی تھا. دور کہیں ایک ٹرین کے آنے کی خبر ملی, مگر اس بار کسی کے دل میں ہلچل نہیں ہوئی. سلیم نے دھیرے سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے درمیان ایسی محبت ممکن نہیں. عارف نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں مگر جیتے ہم ہیں. سلیم مسکرایا, اس مسکراہٹ میں شکر تھا, تکن تھی اور وہ اطمینان بھی جو لمبے سفر کے بعد آتا ہے. اس نے آہستہ سے عارف کے قریب جھک کر اس کی پیشانی کے قریب اپنا ماتھا ٹھہرایا, جیسے وقت کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ واپس آ چکا ہے. پھر اس کے رخسار کے پاس ایک نرم سا بوسہ دیا, ایسا بوسہ جس میں کوئی مطالبہ نہیں تھا, صرف یہ یقین تھا کہ میں یہاں ہوں. عارف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے, مگر اس بار وہ کمزوری نہیں, وہ قبولیت تھے. اس نے دھیمی آواز میں کہا ہمیں کسی انجام کی ضرورت نہیں. سلیم نے اس بات میں سر ہلایا, بس ساتھ چلنا کافی ہے. ٹرین آ گئی, دروازے کھلے, لوگ اترے چڑھے, شور ہوا, مگر ان دونوں کے لیے وہ آوازیں پس منظر بن چکی تھی. یہ ٹرین کسی کو لے جانے کی نہیں آئی تھی, بلکہ گزر کر یہ یاد دلانے آئی تھی کہ کچھ رشتے سفر کے محتاج نہیں ہوتے. وہیں بیٹے بیٹے رات ختم ہونے لگی. آذان کی ہلکی سی آواز فضا میں گل گئی. عارف نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی. سلیم نے کہا اگر کل ہم یہاں نہ مل سکے تو؟ عارف نے مسکرا کر جواب دیا پھر ہم کسی اور جگہ مل جائیں گے, مگر ہم خود سے نہیں بچھڑیں گے. دونوں اکٹھے آہستہ آہستہ اسٹیشن سے باہر کی طرف بڑھے. پیچھے پلیٹ فارم نمبر 2 رہ گیا, مگر اس کی دیواروں میں اب جدائی نہیں بلکہ دو دلوں کی خاموش فتح محفوظ ہو چکی تھی. آخری ٹرین جا چکی تھی, مگر محبت وہیں رہ گئی تھی, زندہ, مکمل اور بے نام. تو پیارے دوستو, اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ, تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.